ہم اس ڈیسیزن پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس بیوٹی کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. ہمیں راضی رہنا چاہیے. وہ لے کے بھی آزماتا ہے, وہ دے کے بھی آزماتا ہے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ اندر ویڈیو. ایک اور سیڈ سٹوری کے ساتھ, جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میران کو بیچیں, رکھیں یا کیا کریں. تو فائنلی ہم اس ڈیسیزن پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس بیوٹی کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے فیصلہ کیا ہے, کیونکہ اب اس کے آگے سے ونڈ اسکرین بھی ٹوٹ چکی ہے مزید, اور اس کے بعد اس میں اور بھی مکینیکل مسئلے وغیرہ آ گئے ہیں. تو ایک بات جو ہے اس سے دل وغیرہ اٹھ گیا. تو بالکل بھی ابھی بالکل گندی پڑی ہے, اگر میں یہاں سے دکھاؤں تو بالکل بھی اب دل نہیں کرتا اس کو رکھنے کا. سیدھی بات ہے, کیونکہ ایک گاڑی کو آپ تیار کرو, اس پہ پیسہ لگاؤ, اس پہ اپنا ٹائم لگاؤ, سب کچھ انویسٹ کرو, اور آگے سے آپ کو وہ رسپانس نہ ملے تو یار دل ٹوٹتا ہے, آپ کا افسوس ہوتا ہے. تو بالکل ایک سادی اور رف لک میں جتنے شوق سے لی تھی, تیار کرنے کا سوچا تھا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو بس یہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس گاڑی. ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں تک یہ ہم سے دور ہو جائے, صرف کچھ گھنٹے ہی ہمارے پاس. تو اس گاڑی نے ہمیں بہت زیادہ دوست دیے, بہت زیادہ ہمیں یادیں دی, بہت زیادہ نئے تجربے دیے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں سکھائی جو بالکل بھی ہماری زندگی کا حصہ نہیں تھی, جو بالکل ہمارے لیے چیزیں نیو تھی. اس نے ہمیں نئے لوگوں سے ملایا, نئے دوست بنائے, نئی ایک پہچان دی. سیدھی بات, اگر میں ساری باتوں کو ملا کے ایک بات کروں تو اس گاڑی نے ہمیں ایک نئی پہچان دی, ہمیں انٹروڈیوس کرایا. نہیں تو اگر آج یہ نہ ہوتی تو ٹو بی آنیسٹ یہ ابھی تک میرے 750 سبسکرائبر ایسے ہی نہ ہو جاتے. تو جو کچھ ہے ابھی تک اسی کی وجہ سے ہے. تو لیں گے انشاءاللہ, کوئی اور گاڑی لیں گے. ابھی اس کا چیپٹر کلوز انشاءاللہ, دیکھتے ہیں اب کون سی آتی ہے, اور ہوپ سو امید کریں گے کہ اس کا چیپٹر 6 سے 7 ماہ میں کلوز نہیں کریں گے. تو اس کا عنقریب اس کی طرح نہیں ہوگا, کیونکہ کچھ اندر کی باتیں ہوتی ہیں, تو ہر بات بندہ بلاگ میں نہیں بتا سکتا. خیر, ابھی پیٹرول وغیرہ اس میں ڈلواتے ہیں, اس کو تھوڑا صاف وغیرہ کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں اب آگے کون سا لگتا ہے. کمنٹس میں بتائیں. دل تو نہیں کر رہا اس کو دینے کا, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں نا, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو ہم آج کھو رہے ہیں اس کو. یہاں پہ ہم گاڑی بیچ رہے ہیں, اور بھائی کی ایک فریاد سن لیں ذرا. دسو باس جی, فریاد کی عرضی ہے ساڈی, فریاد کی تھوڑا جہا اچھا دسو, آواز نہیں آ رہی. میں کہا عرضی ہے ساڈی, فریاد نہیں. کیڑی عرض ہے؟ ਐ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਨਵੀਂ ਪਵਾਓ ਸਾਰੇ ਭਰਾ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਤੇ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ. ਆਹੋ, ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਲੱਤ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ ਮਿਲਦਾ. ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਖੱਬਾ ਗੁਰਦਾ ਫਾਰ ਸੇਲ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ DH ਫੇਜ਼ 1 PSO ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ. चलो शुगल की बातें तो आपस में है. इसकी आखिरी राइड लेके इसको अलविदा करते हैं. तो जी आखिरी सफ़र इसके अंदर. अब देखते हैं ये किस तरह, किसके पास, जिसके पास भी रहे, अल्लाह करे इसका ख्याल रखे. और लेट्स सी क्या बनता है आगे. मेरे बताने के लिए अल्फाज नहीं है और ना बयान हो रहे हैं. सबसे ज़्यादा जो दुख है वो इसका दुख है, और किस चीज़ का. पूरे इंजन खुल गया, उसका दुख नहीं हुआ जितना इस विंड स्क्रीन का दुख हुआ. तो खैर, जो होता है अल्लाह की बेदगी होती है उसमें, तो उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए. वो ले के भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है. उसने ले के भी आजमाया है, वो ले के भी आजमा रहा है, और उसने दे के भी आजमाया है. तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. कोई और आ जाएगी, एक जाएगी और आएगी. The next day. जी जैसा कि रात आपने देखा होगा, इसको अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं. ये बस तैयार वगैरह हो गई है, साफ़ वगैरह हो गई है सारी. बस अब कुछ टाइम की मेहमान है, और जितना यार इसका दुख है ना यार, सीरियसली क्या बताऊँ. ये एक वो मेहरान खड़ी होती है कि यहाँ खड़ी होती है, एक ये आल्टो खड़ी होती है, बिल्कुल यहाँ पे खड़ी थी जब इसका ये वाला हुआ. खैर याद तो बहुत ज़्यादा है कि खैर
بہت اس گاڑی کے ساتھ یادیں جڑی ہیں، بہت کچھ اس گاڑی نے سکھایا ہے، بہت سارے لوگوں سے ملایا ہے، ایک الگ پرسنالٹی دی ہے اس گاڑی نے یار. مس یو سو مچ. چلیں اب اس کو ٹائم ہو گیا، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا. تو گاڑی بس ہینڈ اوور کر دی ہے، تو بس اب تھوڑی ہی ٹائم کی مہمان رہ گئی ہے. تو اللہ حافظ، پھر کبھی ملے نہ ملے. بچنے کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں ایک عدد مہرو ہے تو جہان ہے، پھر یہ اپنی ہماری پیاری چھوٹی سی جان ہے. پتا نیچے سے گاڑی نہیں ہوئی ہے، چیک کروانے ہیں، دیکھتے ہیں. ہم ہو رہا ہے یہ بھی انجن ہماری والی کا سارا کھلا ہوا ہے، ابھی تک انجن کھلا ہوا ہے، سارا انجن بے اندر سے گندہ پڑا ہے. ایک اور مسئلہ اس کی ریڈیٹر کی نکا ٹوٹا ہوا، ہم اس کو کھول رہے ہیں. ٹوٹے حال پہ آئے تو لوک ایٹ دس، یہ جو ویلڈنگ ہوئی ہے یہاں پہ لگے گا. گیئر کی جو یہ والی ربڑ ہے اس کا ایشو ہے، یہ والی برانڈ نہیں ہو گئی ہے. اب اگر ماؤنٹ کی صورت حال پہ ہیں، یہ اس کا اولڈ ماؤنٹ تھا اور یہ اس کا نیا ماؤنٹ ہے. فائنلی انجن گاڑی کے اندر آ چکا ہے. بس میں فیول ٹاپ اپ ہو چکا ہے، جگہ پہ نہیں جانا، بس رینڈم جیسے جگہ ملی ویسے لگا دی. کم ہو گیا سارا آئل. ایک نواں پھٹکا، بیٹری 9.28% ہیلتھ ہے. 8 بج رہے ہیں اور اس کے واٹر باڈی شیمپو ہو گئی ہے. یہ پانی لیک ہو رہا ہے. یہ آ جاتی ہے مہران اور استاد سلیم نے گڈی چاڑ دی آسمان سے. کیا بڑھ کے گڈی اس سائڈ کی ٹائر کروایا آپ؟ یہ جناب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ایک دم. میری صورتحال میں ہے تو اس کو میری حالت ہوئی ہے ایسی، اور گاڑی کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے. ابھی آدھی رات کو لے کے نکلے، اپنی اسلام پاری کا بھی حوالے کرتے ہیں ان کے.